جی پلیز پروان نسیم صاحب پلیز پہلے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. تھینک یو اور چونکہ یہ ایکسپلینیشن کرنے ہے تو پلیز. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری گزارش ہے تھوڑا سا سن لیں مجھے. آئی ایم سو گریٹفل سر. سر یہ پچھلے دنوں جو انڈین را ایجنٹ تھا کمانڈر کلبھوشن جادو، اس کے سلسلے میں ایک آرڈیننس آیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس مائی ڈیوٹی کہ آپ کو بھی عوام کو بھی اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو میں جو صحیح حقائق ہیں وہ سامنے رکھ دوں اور اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہے. لیکن یہ جب تک حقائق آپ کے سامنے صحیح نہیں آئیں گے تو صحیح جو پیرامیٹرز ہے، کانٹیکسٹ ہے اس آرڈیننس کا کہ یہ آرڈیننس کیوں ہوا گورنمنٹ اس وقت کی. اور سر میں کوئی بلیم گیم نہیں کر رہا، سمجھیے گا اس کو، کوئی بلیم گیم نہیں کر رہا، کسی پہ نہیں کر رہا. لیکن فیکچولی یہ ہے کہ جب 3 مارچ 2016 کو اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اپنی دانست میں اس وقت فیصلہ صحیح ہوگا، ہم اس پہ نہیں جا رہے. بعد میں وہ فیصلہ اگر آئی سی جے نے اپنی دانست میں سمجھا کہ وہ درست نہیں تھا وہ بات دوسری ہے. اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کاؤنسلر ایکسیس اس آدمی کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ اسپائی ہے، بیکاز ہی از گلٹی آف ایسپیوناج، اور یہ ریزن تھا. اچھا یہ وہ وقت تھا شاید اگر اس وقت فیڈرل گورنمنٹ بھاپ جاتی، لیکن اگین میں بلیم گیم نہیں کر رہا کیونکہ نو ون ہیز دا کرسٹل بال. ایسا نہیں ہے کہ سب کو الہامی علم ہے کہ اس وقت اگر پاکستان جو ہے ایک ریزرویشن دیتا، آپشنل پروٹوکول سے نکل جاتا اور آئی سی جے کا جورسڈکشن بارڈ کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا اور صحیح فیصلہ تھا، مطلب وہ ایک ڈسکریشن انہوں نے اپنا ایکسرسائز کیا. دوسری ڈیٹ سر جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے 8 مئی 2017. 8 مئی 2017 وہ ڈیٹ ہے جب انڈیا یعنی ہندوستان جو ہے وہ آئی سی جے میں کیس فائل کرتا ہے. یعنی ہم نے یہ اس وقت نہیں بھانپا، اور ٹھیک ہے ان کی غلطی نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے نہیں بھانپا، انہوں نے جب یہ کیس فائل کر دیا، دیٹ از دا کٹ آف ڈیٹ. اس کے بعد ہم جو ریزرویشن تھا یہ بھی مجبور تھے جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی، اور پاکستان جو ہے وہ آئی سی جے کے جورسڈکشن سے باہر نہیں آ سکتا تھا. اس وقت تو یہ گورنمنٹ نہیں تھی. اچھا اس کے بعد سٹے اپلیکیشن ان کی چلتی ہے، سٹے اپلیکیشن میں ان کو سٹے ملتا ہے. اس کے بعد مزید ٹائم آتا ہے اور فائنل آرگیومنٹس کے وقت، اور فائنل آرگیومنٹس اس وقت ہوتے ہیں جب تمام سوال جواب ہو چکے ہوتے ہیں. آئی سی جے کا پروسیجر سر ایسا ہے کہ ان ایڈوانس آپ کو سال بھر پہلے اس کا سوال جواب، ریجوائنڈر، ایفیڈیوٹ، ساری چیزیں فائل کرنی پڑتی ہیں. تو ان پلیڈنگز پہ جب کیس آرگیو ہوتا ہے تو آئی سی جے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں آپ نے اس کو کاؤنسلر ایکسیس دینی تھی، نمبر 1. سیکنڈلی آئی سی جے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو انڈیا کا جو پریئر تھی کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور اکوٹ کر دیا جائے، تو وہ پریئر تو ہم گرانٹ نہیں کریں گے. لیکن پاکستان پر ایک obligation ڈالی آئی سی جے نے، اور یہ سر یہ ججمنٹ میں لایا ہوں، اور اس کے لمبا چوڑا ججمنٹ ہے لیکن دوست ہمارے سارے بیٹھے ہیں. اگر اس کا پیراز 144، 145، 146، 147 اور 148، یعنی 144 سے 148 تک اگر اس کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو اس کے اندر آئی سی جے نے پاکستان پر ایک obligation رائج کی، اور وہ obligation یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ افیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن کے لیے قانون بنائے. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اور نہ صرف یہ کہا گیا بلکہ اس کے اندر کیونکہ بعد میں ایک پٹیشن بھی فائل کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے تو میں اس کا بھی اس کو ریپ اپ کروں. یہ پیرا 145 میں اس ججمنٹ پہ یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا جو یہ obligation ہے for effective review and reconsideration، وہ ہے obligation with regard to the result. یعنی آپ effective review اور reconsideration کریں گے. سر نتیجتاً جو اس کی لینگویج تھی آئی سی جے کے ججمنٹ کی لینگویج تھی، اس لینگویج کے عین مطابق یہ آرڈیننس جو ہے فریم کیا گیا، اس کو
پاس کیا گیا یا پروملگیٹ کیا گیا. اور بائی دا وے NRO وہ چیز ہوتی ہے جیسے جنرل مشرف نے NRO نکالا تھا کہ انہوں نے معاف کر دی تھی، سزائیں معاف کر دی تھیں، جو پینڈنگ پروسیڈنگز تھی وہ ختم کر دی تھیں. یہاں کسی قسم کی کوئی سزا نہ معاف کی گئی ہے، نہ کوئی پینڈنگ پروسیڈنگ کوئی ختم کی گئی ہے. اچھا سر، اگر یہ آپ نہیں کرتے، سپوزنگ جیسے ایکچولی میرا اتنا احترام کا ان سے رشتہ ہے خواجہ آصف سے، ان کو پتہ ہے، انہوں نے ایک بات کی صرف آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں سر، کہ اگر یہ نہیں کرتے، جیسے آپ نے فرمایا نا باہر سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، سر ICJ نے جب فیصلہ ایک دے دیا اور آپ ایک رسپانسبل سٹیزن ہیں، اسٹیٹ ہیں اس دنیا کے، آپ ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں، اب آپ کے پاس دو راستے تھے، اور دس از واٹ انڈیا وانٹیڈ کہ ہم اس کو نہ مانیں اور وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں جا کے ہمارے خلاف ہر طرح کا ریزولوشن پاس کروا دیں، سینکشن لگوا دیں، اور یہ ان کی جو خواہش ہے کہ پاکستان ایک روک سٹیٹ ہے خدا نخواستہ، اور پاکستان ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے. ہمیں ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کی ہر طرح سے تعظیم کرنی ہے ایز اے کمیٹی آف نیشنز. یہ آپ کو سارا کانسیپٹ مجھ سے زیادہ پتہ ہے سر. اب سر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم یہ آرڈیننس نہیں لاتے تو یہ سیکیورٹی کاؤنسل میں آرٹیکل 94 ہے UN چارٹر کا، وہ آپ دیکھ لیں، ساتھ ساتھ آرٹیکل 60 ہے ICJ اسٹیچوٹ کا، وہ ایک اپرچونٹی تھی انڈیا کی جانے کی، اور اس آرڈیننس کے کرنے کے بعد انڈیا کے وہ ہاتھ ہم نے کاٹ دیے ود فائنلٹی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں نے ایک آدھ جگہ یہ ضرور کہا کہ سر بہت سی چیزوں میں ہم سیاست کر لیں، یہاں بڑے سینسٹیو سیکیورٹی ایشوز ہیں پاکستان کے، اور پاکستان نے یہ بہت رسپانسبلی یہ کام کیا ہے. اب دو چیزیں جو سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ آتی ہے کہ جی آپ نے اس کا آرڈیننس کیوں بنایا، آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، اور آپ نے اس کا ایکٹ آف پارلیمنٹ کیوں نہیں کیا، اور آرڈیننس بنانے سے پہلے آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سر آرڈیننس کا جو پرنسپل ہے دیٹ از امبیڈڈ ان آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن، اور اس پہ ایک نہیں سینکڑوں درجن ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹس کے، اور اس میں اس طرح کی بات ہے کہ اگر پارلیمان سیشن میں نہیں ہے تو آپ آرڈیننس پروملگیٹ کر سکتے ہیں، گورنر کر سکتا ہے، پریزیڈنٹ کر سکتا ہے. اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ آرڈیننس کو پاس کرنے سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو یا صدر کو یا پرائم منسٹر کو پہلے اپوزیشن کو یا دوسرے جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں پارلیمان میں ان کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے. دیکھیے میں سر 2012 سے سینیٹر ہوں، 2 حکومتیں میں نے دیکھی، پیپلز پارٹی کی، بھائی ہیں ہمارے، بہنیں ہماری، PMLN بھی لائک وائز، گریٹ رسپیکٹ فار بوتھ آف دیم. تو یہ بھی جب آرڈیننس لاتے تھے تو یہ سر اپوزیشن سے کنسلٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ پروملگیٹ تو ہوا اور گزٹ ہوا 21 مئی 2020 کو، اور جب گزٹ ہو جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ دس از اے نوٹس ٹو دا پبلک ایٹ لارج. تو یہ کوئی کسی نے تکیے کے نیچے یا اپنے سرانے رکھ کے نہیں اس کو بنایا، بلکہ گزٹ کیا. جو گزٹ ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ جنرل کلازز ایکٹ میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کے حساب سے یہ آرڈیننس بنا. ICJ کی جو ریکوائرمنٹس تھیں کہ افیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن آپ دیں اس آدمی کو، سزا ختم ICJ نے نہیں کی. اس آرڈیننس نے کلبھوشن کی سزا ختم نہیں کی. اگر سزا ختم ہوتی تو سر میں آپ کے ساتھ وہاں کھڑا ہو کے پروٹیسٹ کر رہا ہوتا. سزا ختم نہیں کی تو یہ تو بنیادی طور پہ یہ NRO تو ہے نہیں. یہ ثابت یہ کرتا ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے. پاکستان انٹرنیشنل جو اس کی آبلیگیشنز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح سے ہر کوشش کرے گا. اور انڈیا کے دیکھیے انڈیا نے تو یہ تیاری کر لی ہوگی کہ ذرا سا یہ ادھر ادھر ہوتے ہیں ہم 2 کام کریں گے، ICJ میں جائیں گے اور سیکیورٹی کاؤنسل میں جائیں گے اور دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کریں گے.
اب اس کا پیرایا کیا ہے, اس آرڈیننس کا پیرایا کیا ہے؟ جیسے پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی نے یہ فرمایا کہ ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے اور ایکسپلینیشن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ این آر او ہے. سر مجھے تھوڑا سا لگا کہ شاید کوئی میں نے میری میموری ساتھ نہیں دے رہی, آرڈیننس جب میں نے نکالا تو ایکسپلینیشن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا ہے the high court means a high court established under article 175 of the Constitution of Pakistan 1973 within the limits of whose territorial jurisdiction a foreign national is confined. That's all. This is the explanation. یہ کہاں لکھا ہے کہ اس کی اس ایکسپلینیشن نے سزا معاف کر دی ہے؟ Let's try to read something which is written in there. اگر کوئی انویزیبل انک سے کوئی چیز لکھی ہے, کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو کنسپیریسی تھیوری تو سر کچھ بھی ہو سکتی ہے. سر میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ مودی کے یار ہیں, میں نے کبھی نہیں کہا, نہ آپ کو کہا نہ آپ کو کہا. میں آپ کے سامنے حقائق نہیں سر, میں آپ کے ساتھ, میرا فرض ہے بھائی صاحب, میرا فرض ہے, میں آپ کو تو آپ سے تو اتنا میرا رسپیکٹ کا رشتہ ہے, میرا یہ فرض آپ سب سے, راجہ صاحب بیٹھے ہیں, راجہ صاحب سے پوچھیں کتنا ان سے پیار کا رسپیکٹ کا میرا رشتہ ہے پیپلز پارٹی سے, یہ میری نوید صاحب سے یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں سر آپ کو یہ حقائق بتاؤں. اس کے بعد سر آپ یہ ہمارے دوست ہیں, ان کے ساتھ ضرور سیاست کریں, ہر طرح سے کریں. سر یہ وہ چیز نہیں ہے. میں اگر آپ سے صرف گزارش کر سکوں کہ دس ایشو از سو سینسٹیو, اس کے ریپلز ہیں اور آپ سب کو اندازہ ہے, ہمیں اس ایشو کو جانے دینا چاہیے, اس کو لا بنانا چاہیے. یہ آج ٹیبل ہونے کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. اس کا سکوپ کیا ہے؟ اس آرڈیننس کا سکوپ ہے سیکشن 3. سیکشن 3 کہتا ہے ڈسپوزل آف پٹیشنز فار ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اپیل نہیں ہے. اپیل از اے ڈفرنٹ species altogether. This is review and reconsideration. جیسا ہمیں ڈائریکٹ کیا آئی سی جے نے, اور آئی سی جے نے کیوں ڈائریکٹ کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے 3-4 ججمنٹس ایسے ہیں, پیرا 144 میں لکھا ہے, ایک اوینا کا کیس ہے اور دوسرا کیس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس والا. اس کی بیسس پہ جو آئی سی جے نے اپنا پرانا فیصلہ دیا تھا, وہ دوبارہ وہ فیصلہ کلبھوشن والے کیس میں بھی مروج کر دیا, وہ ری ایٹریٹ کیا. اور اس کے اندر جو سیکشن 3 جو پاکستان کا جو آرڈیننس ہے وہ جو بنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. In deciding a petition filed under section 2, the court shall examine whether any prejudice has been caused to the foreign national in respect of his right of defense, right to evidence, and principles of fair trial due to denial of consular access according to the Vienna Convention on Consular Relations of 24th April 1963. That's all. کیونکہ ہمیں جو آئی سی جے نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ ایفیکٹو ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن دیں, اور اس کا پیرایا یہ ہونا چاہیے. اور وہی چیز جو اس ججمنٹ میں ہماری رہنمائی کی آئی سی جے نے, ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ ہم نے اس کا یہ لا بنایا. اب نیکسٹ سوال یہ ہے, اور جائز سوال ہے سر, یہ والا سوال جائز ہے اور میں اس کی آپ کو کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی. وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ آرڈیننس بنا دیا اور اس آرڈیننس میں لکھا ہے کہ یا تو کلبھوشن صاحب خود یا کوئی ان کی انڈین ایمبیسی, ان میں سے کوئی ریپرزینٹیٹو کلبھوشن کا, وہ ریویو اور ریکنسیڈریشن کی پٹیشن فائل کر سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو سوال جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ ریمیڈی اویل نہیں کی تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ پٹیشن کرتے آرٹیکل 199 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ سر اس کا جواب ہے پیرا 144 میں. پیرا 144 جو ہے 146 جو ہے آئی سی جے کا ججمنٹ, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی آپ ایفیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن کے لیے لا بنائیں گے, ایک تو وہ ایفیکٹو ہونا چاہیے اور دوسرا رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. obligation آف رزلٹ جو ہے پاکستان کو, obligation آف رزلٹ وہ کمپلائی کرنی ہے. اس پہ ڈسکشن ہوا, کچھ اٹارنی جنرل آفس نے, کچھ انٹرنیشنل لائرز سے بھی اوپینین لی.
اور اس میں اوپینین ڈیوائیڈڈ تھی. ایک اوپینین تو یہ تھی کہ آپ نے جو یہ آرڈیننس بنایا ہے دس از سفیشینٹ کمپلائنس آف دی ICJ ججمنٹ. دس واز ون اوپینین. جو دوسری اوپینین اٹارنی جنرل آفس کو ملی وہ یہ ملی کہ یہاں کیونکہ الفاظ obligation of result لکھے ہوئے ہیں ان پیرا 146 تو آپ کو کوئی ایسا میکانزم کرنا پڑے گا کہ عدالت تک وہ ریویو اور ریکنسیڈریشن آپ پہنچائیں کسی طرح. اور اس کا طریقہ یہی تھا. آرٹیکل 199 میں پٹیشن ہے اور وہ پٹیشن فائل کرنے سے نہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سزا معاف کرے کوئی، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملٹری کورٹ کا ججمنٹ سیٹ اسائڈ کیا جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ شخص ہے ICJ کا ججمنٹ یہ ہے، اس کے پاس یہ اپرچونٹی تھی. ہی ہیز ناٹ فائلڈ اے پٹیشن انڈر دس آرڈیننس. ہم عدالت کے سامنے رکھتے ہیں. عدالت جو ہے سیکشن 3 کے پیرائے میں جو کہ ICJ کا فیصلہ ہے اس کے حساب سے یہ فیصلہ کر لیں بیکاز وی آر اے رسپانسبل اسٹیٹ. اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا اس کو کیونکہ کونسلر ایکسیس نہیں دی گئی اس وقت، کب 2016 میں، تو اگر کونسلر ایکسیس نہیں دی گئی، سر اگر یہ مجھے کمپلیٹ کر رہے تھے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پلیز تشریف رکھیں. پلیز تشریف رکھیں. ڈائیورٹ نہیں کریں، تشریف رکھیں. ڈائیورٹ نہیں کریں پلیز. جی پلیز. So this is a matter of national interest. My request to you sir, please اگر آپ داوڑ صاحب پلیز مجھے بولنے دیں. تھینک یو سر. سر سیکشن 3 کے حساب سے وہ جو obligation of result ہے پیرا 146 کا وہ ہم نے کمپلائی کر دیا بائی فائلنگ دس پٹیشن. تو میری گزارش یہ ہے کہ سر نہ اس میں کوئی NRO ہے نہ کوئی اپیل ہے. اور پھر اس میں جیسے کسی نے ٹاک شوز ہیں ہمارے بڑے محترم ساتھی ایک ہیں نام نہیں لوں گا، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. سر یہ پرسن اسپیسیفک تو ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ دیا ہوا ہے کہ کوئی ایسا شخص ناٹ جسٹ دس ون مین، کیونکہ یہ آگے کے لیے بھی ہم نے لا اس لیے بنا دیا کہ کل کو ایسی کوئی سچویشن ہو تو دوبارہ سے کوئی XYZ اسٹیٹ دوبارہ سے ICJ نہ چلی جائے. کوئی ایسا شخص جس کو ملٹری کورٹ نے اگر کنویٹ کیا گیا ہو تو وہ جو ہے اس کے تحت اتنی ٹائم لمٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ افیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن کے لیے اپروچ کر سکتا ہے. تو یہ پرسنل اسپیسیفک بھی نہیں ہے. تو میری اگین گزارش ہے کوئی سوال ہو جواب ہو سر میں حاضر ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، بھائی ہوں آپ کا. اور میری اگین گزارش یہ ہے کہ سر کیونکہ معاملہ بڑا سینسٹیو نوعیت کا ہے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، ہائی سیکیورٹی ایشوز ہیں اس میں، تو اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں اس کو سر جانے دیں. تھینک یو سر. جی